تشریف آوری کا شکریہ۔ کل سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے پر جو کچھ ہوا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سندھ حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے اس پہلے مرحلے کو درست طریقے سے کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ 2 انسانی جانوں کا ضیاع، بے شمار لوگوں کا زخمی ہونا، جگہ جگہ ہنگامے ہونا اور کوئی کنٹرول نہ ہونا، یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ سندھ حکومت پوری طرح سے سسٹم کو میں انفلوئنس کیے ہوئے ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں پورا الیکشن کا نظام بھی موجود ہے، جس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم تو یہاں پر جیت گئے ہیں اور مکمل ہمارا ہولڈ موجود ہے۔ یہ پہلا مرحلہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ اسی طرح سے انتخابی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ 24 جولائی کو دوسرا مرحلہ کراچی حیدرآباد ڈویژن میں ہوگا۔ نامینیشنز فائنل ہو چکی ہیں، بالکل آخری مراحل میں اب ٹکٹ کی تقسیم کا عمل جاری ہے، لیکن اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں ووٹر لسٹ چاہیے، تو جو اس کی ہارڈ کاپی ہے وہ بھی ہر جگہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سافٹ کاپی جو قانون میں موجود ہے کہ اس کو فراہم کیا جائے گا، حتیٰ یہ کہ USB بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کہیں سے بھی یہ سافٹ کاپی فراہم نہیں کی جا رہی، جو قانون کی خلاف ورزی خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن سندھ کر رہا ہے۔ اب اس کی شکایت کہاں کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹر کو اور جو امیدواران ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کو ایک سیاسی عمل سے روک رہے ہیں، ان کے قانونی اور آئینی حق سے روک رہے ہیں، تو یہ کب تک تماشا چلے گا؟ اور میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ 2 لسٹیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور آپ انتخاب 1 مہینے کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک لسٹ وہ ہے جسے غیر حتمی لسٹ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لسٹ ہے جو 2023 کے انتخابات کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ دوسری لسٹ وہ ہے جسے بلدیاتی انتخابات کے لیے حتمی لسٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 لسٹیں چلا رہے ہوں ایک ہی الیکشن کمیشن؟ یہ خود آپ کا سب سے بڑا فیلئر ہے، بری طرح ناکامی ہے، یا پھر آپ جان بوجھ کر حکومتوں کا اعلی کار بن کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی سہولت شہریوں کو حاصل ہو گئی تھی کہ وہ 8300 پر SMS کرتے تھے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا ووٹ کہاں ہے، یہ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ آگے کی ووٹر لسٹ کے لیے تو یہ سروس دی جا رہی ہے، لیکن جو اس وقت بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جس کو یہ حتمی لسٹ کہتے ہیں، اس حتمی لسٹ کے لیے 8300 سے جواب نہیں آ رہا۔ گویا الیکشن کمیشن نادرا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں الیکشن کمیشن مکمل طور پر صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ حلقہ بندیاں انہی کی مرضی سے ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ بلدیاتی حلقہ بندیوں میں جو دھوکہ دیا گیا ہے، اپنی مرضی کے وہ اضلاع جہاں ان کی وڈیرہ شاہی موجود ہوتی ہے، جاگیرداری موجود ہوتی ہے، عوام کو دبا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ اسی شہر کراچی کے گاؤں جو گوٹھ لگے ہوئے ساتھ ساتھ، ان کے اندر دیکھ لیجئے آپ کو 15,000 ووٹر پر 20,000 ووٹر کے اوپر ایک یونین کمیٹی ملے گی، اور آپ یہی چیز ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آ جائیے، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چلے جائیے، اورنگی میں چلے جائیے، کورنگی میں چلے جائیے، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہاں جو ووٹرز ہیں تقریباً 60,000 70,000 45,000 50,000 ان ووٹوں کے اوپر جو ہے آپ نے یونین کمیٹی بنائی ہے۔ گویا اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی دھاندلی کر چکے ہیں، اور دھاندلی بھی کیا، 1 اور 4 کا ریشو ہے اپنے نمبرز حاصل کرنے کے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بہت زبردست چل رہے ہیں اور ہم تو بہت ترقی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن اس وقت دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، اور پہلے ہی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس انتخابی عمل کو پوری طرح سے قبضہ کر لیا جائے، اور اس پر بہت ساری پیش رفت یہ کر چکے ہیں۔ اس لیے میں الیکشن کمیشن کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے
اور ان تمام چیزوں کا ایڈریس کرے. الیکشن کی ووٹر لسٹوں پر سب کی دسترس ہونی چاہیے. 8300 پر 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اب یہ آ جانا چاہیے, ورنہ دوسری صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم پھر احتجاج کا حق رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے آفس پہ بھی اور جہاں جہاں ہم احتجاج کر سکتے ہیں وہاں جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت جو اس وقت بڑی عوام دوست حکومت اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے, اور یہ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی کے لیے بسیں لا رہے ہیں, 14 سال میں پہلی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 240 بسیں لے کر آ رہے ہیں. اب آپ بتائیے مجھے کہ میں نے آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا, 14 سال میں جب ہم نے کیلکولیشن کی صرف ترقیاتی بجٹ کی, میں ٹرانسپورٹ کے بجٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, تعلیم اور صحت کے بجٹ کی اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے بجٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, صرف ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے, اس ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں اگر جس وقت انہوں نے بجٹ پیش کیا اس وقت کی ڈالر ویلیو لے لیں تو اس وقت 23.49 تقریباً یہ $23.5 بلین ڈالر کا مطلب ہے تقریباً 5,000 ارب روپے پیپلز پارٹی کے اس 14 سال میں ترقیاتی بجٹ پیش ہوا ہے اور اس میں سے خرچ کیے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے 5,000 ارب روپے کراچی میں ان 14 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے پیپلز پارٹی جو اس نے کراچی کے لیے کیا ہو, حیدرآباد کے لیے کیا ہو. میں کہتا ہوں لاڑکانہ کے جو 94 ارب اور 110 ارب روپے یہ بتاتے ہیں وہ گنوا دیں کہاں ہیں. جیکب آباد میں کچھ بتا دیں کیا کیا ہے, کچھ سڑکوں پہ بتا دیں کتنا خرچ کیا ہے. مین سڑکیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی بناتی ہے, آپ جو اندر کی سڑکیں بنا رہے ہیں اس پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, کیا کیا ہے آپ نے. پانی کا منصوبہ 14 سال میں آپ نے نہیں بنایا, کراچی کو ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا, اور آپ کی پارٹنر ہمیشہ MQM رہی اس کام میں, اس لیے آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا, آواز اٹھتی نہیں تھی, دونوں مل کر کھاتے تھے اور دوبارہ سے شریک ہو گئے. اب پھر MQM ایک مرتبہ پھر ریٹ بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں, تو یہ تو ہر اہم موقع پر چوک پہ بیٹھ جائیں گے, اپنے ریٹ بڑھوائیں گے, عوام کو بیچیں گے. اور لیکن میرا خیال ہے زرداری صاحب ان کو ابھی فی الحال دوبارہ نہیں بکنے دیں گے, ان کی مزید کوئی بولی لگ جائے گی, کوئی مزید ان کو برات مل جائیں گی. اور یہ پیپلز پارٹی اور MQM نے سندھ کے پورے شہری اور دیہی عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. آج ہمیں یہ پتہ چلا, جو وضاحت انہوں نے کی کہ جو 240 بسیں کراچی کے لیے آئی ہیں, یہ 240 کراچی کے لیے نہیں ہے, پورے سندھ کے لیے ہیں, اور کراچی کے لیے تو صرف 130 بسیں ہیں. تو 130 بسوں کے بھی 7 روٹ پہ چلائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے 40,000 سے کم آمدنی کو 2,000 روپے کی خطیر رقم سے نوازا ہے, جس سے خاندان کے تمام کام انجام دے سکتے ہیں. یعنی وہ شہر کراچی جس کو کم از کم اس وقت 8 سے 10,000 بسوں کی ضرورت ہے, اس کو یہ 130 بسیں 14 سال میں دے کر, آج آپ دیکھیے گا ان کی جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر ان کی باتیں سنیے گا جو ابھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ فتح کر رہے ہیں بالکل, اور عوام کو تمام ریلیف فراہم کر دیا. بھائی آپ ایک اورنج ٹرین بنانے میں آپ نے 6 سال لگا دیے, 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ 3.8 میں سے آدھا تو بنارس ہے, بنارس کا پل ہے, وہ آپ نہیں کر سکے. آپ گرین لائن میں پہلے طے ہوا تھا کہ یہ بسیں لائیں گے, نہیں لائے, وفاق نے دیں 80 بسیں دیں, انہوں نے بھی بڑا احسان کیا, ادھوری گرین لائن بنا دی. تو پورے شہر کراچی میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے نعمت اللہ خان صاحب کے دور نظامت کے بعد 17 سال میں مل کر 80 اور جمع یہ جو کہہ رہے ہیں 130 پتہ نہیں کتنی ہوں گی اس میں سے بھی 210 بسیں دی ہیں. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 10 کروڑ روپے کی بھی ایک بس لگا لیں تو انہوں نے کیا دیا ہے کراچی کو, کیا دیا ہے انہوں نے. 5,000 ارب روپے کے صوبائی ترقیاتی بجٹ میں سے اگر چند ارب روپے 2-3 ارب روپے کی یہ بسیں انہوں نے دے دی ہیں, تو یہ ہم پر احسان کریں گے. آج بلاول بھٹو صاحب افتتاح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کراچی کے عوام کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کر دیا. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو ہے یہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے. اس لیے جو بسیں آ جائیں وہ ہمارا حق ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم پر احسان نہیں کرو. 98% بجٹ کراچی جو ہے چلاتا ہے صوبے کا, آپ کی عیاشیاں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہیں. آپ اپنے پروٹوکول کو دیکھیے, آپ اپنے پیٹرول جو آپ کو ملتا ہے اس کو دیکھیے, آپ اپنے خاندانوں کو جو موبائل سروسز فراہم کی گئی ہیں اور جو گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوٹ کے کھا رہے ہیں آپ, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہے. اور اس میں سے آپ 130 بسیں دے کر ہم پر احسان جتا رہے ہیں. یہ شرم کرنی چاہیے صوبائی حکومت کو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہمیں ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے,
ہمارے بچوں کی اور ہماری خواتین کی قسمت میں یہ دھکے نہیں ہیں، اور یہ آپ پینٹ دے کر جو ہے احسان کر رہے ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال رہے ہیں اور ہم پر احسان جتا رہے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں پورا ماس ٹرانزٹ سسٹم اور سرکولر ریلوے کی بحالی یہ چاہیے۔ اس وقت شہر کراچی میں دو سنگین مسئلے ہیں، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ لوڈ شیڈنگ نے زندگی عذاب کر دی ہے، رات بھر لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کراچی کی تقریباً 75% سے زائد آبادی اس وقت تکلیف میں ہے۔ آدھی آبادی ایسی ہے جس میں 7 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، باقی جگہ 3 گھنٹے کی ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پہ تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے اپنے چند پسند کے علاقوں کو فی الحال لوڈ شیڈ فری کیا ہوا ہے تو یہ لوگ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جاری رہ سکے گا۔ خود صنعتوں کے لیے آئندہ سوالیہ نشان موجود ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ کے الیکٹرک جو مافیا ہے وہ ان تمام پارٹیوں کی پسندیدہ ترین مافیا ہے، کیونکہ یہ سب اس مافیا کا حصہ ہیں۔ ہر وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے یہاں پر جب بارشیں ہوئیں، پھر اس کے بعد پچھلے سال بارشیں ہوئیں، ہر سال یہی کہانی ہوتی ہے۔ نون لیگ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ گورنر صاحب موجود تھے یہاں، زبیر صاحب، ہم نے یہاں دھرنا دیا، انہوں نے کہا آپ بیٹھ کر بات چیت کر لیں کہ الیکٹرک سے۔ بات چیت کیا کر لیں بھائی، ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا حق ہے، ایگریمنٹ پہ عمل کریں۔ آپ خون نچوڑ رہے ہیں ہمارا، اوور بلنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا جاتا ہے، آپ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر سارے کے سارے پیسے عوام پر منتقل کر دیتے ہیں، اور آپ گیس آپ کو چاہیے، آپ آئل پہ پلانٹ چلائیں گے نہیں، آپ بادشاہ ہیں، اس لیے کہ آپ سے کوئی گورنمنٹ سوال نہیں کرے گی۔ اس وقت بھی گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا سہولت کار تھا، پھر عمران اسماعیل صاحب آئے، یہ سہولتیں مزید بڑھ گئیں، اس لیے کہ ان کی پارٹی کو تو کے الیکٹرک ابراج گروپ نے باقاعدہ فنڈنگ کی ہے، پروون ہے یہ بات، کوئی تردید آج تک یہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد پھر نون لیگ آ گئی، پھر کے الیکٹرک کو سپورٹ مل رہی ہے، ان کو گیس فراہم کی جا رہی ہے 100 بلین روپیز سے زیادہ کے مقروض ہیں وہ سوئی سودن گیس کے، ہمارے ٹیکسوں سے چلنے والے یہ ادارے ہیں۔ ان اداروں پہ اگر 100 ارب روپے کی ایک پرائیویٹ کمپنی مقروض ہے تو اس کو بغیر ایگریمنٹ کے پچھلی ادائیگی کے آگے کی گیس کیوں فراہم کی جا رہی ہے؟ اور بھائی آپ کو یہ گیس فراہم کرنی ہے کراچی کو، اس سے زیادہ کیجئے، لیکن اس مافیا سے جان چھڑائیے۔ ان کا پروفٹ ہم کیوں ادا کریں؟ ایک کمپنی بیچ میں ڈال کر آپ پروفٹ کما رہی ہے، وہ اس کا پروفٹ ہم ادا کریں اور ہمارے اوپر یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہو۔ ہم سے تو کہا ہی گیا تھا کہ پرائیویٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ 17 سال میں کے الیکٹرک نے اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، نہ سسٹم کو پراپر اپ گریڈ کیا، نہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی، نہ لائن لاسز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا پراپر طریقے سے، اور سبسڈی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی تقریباً 90-95 ارب روپے کی رکھی گئی ہے۔ تو بھائی اگر یہی سبسڈی عوام پر براہ راست لگے، گورنمنٹ کی تحویل میں ہو، جو بقیہ کمپنیاں ان کو انوائٹ کیا جائے، مونوپولی ختم ہو، ان کا لائسنس کینسل ہو، تو اس کے نتیجے میں اس کا اثر عوام پہ پڑے گا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ لیکن نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی اور نہ ایم کیو ایم کوئی بھی کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارا 5 سال سے کیس موجود ہے۔ پچھلے سال جسٹس گلزار صاحب، اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب، بڑی ہیڈ لائنز بنتی تھیں کہ تانبا چوری کر گئے آپ نے یوں کر دیا۔ ہیڈ لائن لگانے کے لیے عدالت نہیں ہوتی ہے، چیف جسٹس کا کام ہیڈ لائنز بنانا نہیں ہوتا، فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ جب ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے والا کیس سپریم کورٹ میں گیا تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں ججوں کے چیمبر میں جا کر عمران اسماعیل، اسد عمر اور یہ رزاق داؤد یہ سب لوگ گئے اور کیسے انہوں نے ججوں کو قائل کر لیا؟ کیوں کراچی کے عوام کو عذاب میں رکھا ہوا ہے؟ اور کیوں پھر اب یہ نون لیگ کی حکومت، ویسے تو بہت اختلاف ہے آپ کا پی ٹی آئی سے، لیکن سہولت کار آپ سب جو ہے مافیاز کے، سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سب ان سے پیسہ پکڑتے ہیں۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں قومی تحویل میں لیا جائے کے الیکٹرک کو، فارنزک آڈٹ کیا جائے 17 سال کا پرائیویٹائزیشن کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ 51% شیئر گورنمنٹ کے رکھتے ہوئے، اس میں سٹی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہونا چاہیے، بقیہ 49% شیئرز میں لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، مختلف کمپنیوں کو، اور ٹرانسمیشن کی اور اسی طرح سے جنریشن کی، ڈسٹریبیوشن کی، ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ سولر سسٹم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر، لیکن ان کو ڈیو میٹر نہیں دیے جا رہے، روکا ہوا ہے۔
ایک مونوپلی ہے، ایک قبضہ سسٹم ہے جو کہ الیکٹرک نے یہاں پر کیا ہوا ہے. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو اس مافیا کے خلاف آواز بلند کرتی ہے. کریں گے اور جہاں جہاں ہم عدالتی سطح پر بھی جا سکتے ہیں جائیں گے. چوتھی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پانی کا بحران ہے. ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پہلے ہی بحران پانی کا تھا اور اس کی وجہ سے اور ہو گیا ہے. اور دوسرا بحران یہ ہے کہ ٹینکر مافیا کا راج ہے. کنڈی مین یا آپ کہہ لیں لائن مین مافیا، ایکسین مافیا، اور پھر اس کے اوپر واٹر بورڈ کا ہیڈ آفس اور اس سے اوپر سی ایم ہاؤس. یہ ایک کراچی کے خلاف ایک نیکسس بنا ہوا ہے کرپٹ مافیا کا، جو پانی کے جو اویلیبل پانی ہے اس کی تقسیم بھی ٹھیک نہیں کر رہے. جو پانی نلکوں میں نہیں آتا وہ ٹینکر میں آتا ہے. آپ ڈسٹریبیوشن کا نظام منصفانہ طریقے سے کریں. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جہاں جہاں پانی کی لائن ہوتی تھی وہاں وہاں پانی جاتا تھا الحمدللہ، اور لوگوں کو شکایت نہیں تھی. آگے کا ویژن تھا، K3 منصوبہ مکمل کیا تھا، K4 کے لیے کام شروع کر دیا تھا. عمل درآمد نہیں کیا کسی نے. سوال کا جواب دے ایم کیو ایم کے ہر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود 17 سال میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ کراچی کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ مینڈیٹ بیچو، مراحت حاصل کرو، وزارت نے پکڑو، گورنرشپ کے لیے طواف کرو، لیکن کراچی کے لوگوں کو سہولت نہیں دو. پھر پی ٹی آئی آئی تھی بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ، یہاں اعلان کر کے گئے کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پانی کا پلانٹ لگا رہے ہیں، K4 بنا دیں گے 2 سال میں. عمران خان صاحب آپ نے آج تک جواب نہیں دیا کہ کراچی کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ آپ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کرتے تھے، آپ 192 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کرتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے رات بھی نہیں گزارتے تھے، اور آپ یہ سب اعلانات کرنے کے بعد جب اسلام آباد جاتے تھے تو اس میں کٹوتی ہو جاتی تھی. 65 کروڑ گیلن یومیہ کا جو آپ نے اعلان کراچی کے لیے کیا تھا اور کہا تھا کہ وابڈا کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہم بنائیں گے، تو کیا ایسا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں گئے اور اکنامک کونسل میں جو اس کی میٹنگ ہوئی آپ کی، تو آپ نے اس کو 26 کروڑ گیلن یومیہ کر دیا اور بجٹ نہیں رکھا. آپ نے بھی کم بجٹ رکھا. نون لیگ بھی آپ کے نقش قدم پر ہے، کوئی چیز بدلی تو نہیں ہے. نہ آپ کے آنے سے نون لیگ کا کوئی کام بدلا تھا، نہ آپ کے جانے سے آپ کا کوئی کام بدلا ہے. وہ بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، آپ بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اب یہ پھر کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے. 20 ارب روپے رکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیں گے ہمیں کہ اگلے سال K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا، جبکہ خود آپ نے 98 ارب روپے کی منظوری دی ہے اور بجٹ میں 20 ارب روپے رکھے ہیں. تو یہ ذرا مفتاح اسماعیل صاحب اپنی اکانومی ہمیں سکھائیں نا، جو روزانہ بیٹھ کر چینلوں پہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم ملک کو جو ہے اکانومی بہتر کر رہے ہیں. تو ہمیں بتائیں نا کہ یہ کیا اکانومی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اب ان تمام لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کے باوجود عوام کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں، کسی وجہ سے کسی سبب سے اپنے لیڈر کو پسند کرتے ہیں. لیکن میں کراچی کے شہریوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کراچی کو کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو باعزت ٹرانسپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اگر ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان بچوں کے روزگار کے کوئی ذرائع جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صنعت ہے، جو تعلیم ہے، اس سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ کرنے میں یہ کامیاب ہو سکیں، اور اپنے بچوں کے اندر جو مایوسی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی جماعت سے تعلق بھی رکھتے ہوں یا ان کے سپورٹر بھی ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں اور عام عوام سے بھی کہتا ہوں کراچی کے کہ آپ کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں بن گیا ایک مرتبہ تو رونا نہیں روئے گا، رو رو کر 4 سال بعد فائل پھینک کے نہیں جائے گا. اپنی گاڑیاں بہتر سے بہتر ہوں، اپنے رشتہ دار لگتے رہیں اور 4 سال بعد کہیں میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. بھائی نہیں تھا تو آپ چپکے ہوئے کیوں تھے؟ جماعت اسلامی کا میئر اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گا اور انشاءاللہ جو اختیار نہیں ہے اس کو لڑے گا، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، بنوائے گا یہ منصوبے انشاءاللہ. K4 اب حکومت کو بنانا پڑے گا، لیکن جب کوئی والی وارثی نہیں ہوتا، جو میئر ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، ورنہ بلدیاتی انتخاب نہیں ہوتا تو یہ لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگا دو، پیپلز پارٹی اپنا ایڈمنسٹریٹر لگاتی ہے.
اور پھر انتخاب کا اعلان ہو جائے تو یہ ساری پارٹیاں مل کر، حکومت اور اپوزیشن، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، یہ سارے مل کر نون لیگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کیا جائے. ووٹر لسٹیں درست نہیں کرواتے، سسٹم ٹھیک نہیں کرواتے، الیکشن کمیشن کا نظام ٹھیک نہیں کرواتے، انتخاب کو ملتوی کرواتے ہیں. تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. وقت پر انتخاب ہونا چاہیے، فرار کا کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو درست ہونا چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن نے خراب کی ہوئی ہیں، اور سندھ حکومت کے ماتحت رہ کر اس کے انفلوئنس میں آ کر وہ سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کا یہ عمل رکنا چاہیے. بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. دیکھیں، جماعت اسلامی کا لائحہ عمل بہت واضح ہے. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میک اور بریک کا ٹائم ہے. آپ ان بلدیاتی انتخابات کو ہلکا نہیں سمجھیں. یہ مت سمجھیں کہ یار وہاں ہو گئے نور سندھ میں، اب کراچی میں بھی ہو جائیں گے. اب اس پر انحصار ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح مکھی پہ مکھی بٹھائی، گھر میں بیٹھے رہے، مایوس رہے، اور الیکشن پر حکومتیں اثر انداز ہوئیں اور ان کی جو نام نہاد اپوزیشن جو اصل میں ان کے اتحادی ہوتے ہیں یہ اثر انداز ہوئے، تو آپ کراچی ایسا کا ایسا ہی رہے گا. تو ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو جتنی چیزیں میں نے آپ سے کہیں اگر اختیار میں نہیں بھی ہوں گی تو جماعت اسلامی اس کو کروائے گی. آپ نے دیکھا ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تو پہلی مرتبہ ہسٹری میں پیپلز پارٹی سے کچھ لیا نا. ورنہ تو لوگ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں 50-50 کی تعداد میں، اور ایک چیز نہیں لے پاتے بلکہ سب کچھ دیتے چلے جاتے ہیں. یہ جو پورا بلدیاتی نظام ہم سے چھنا تھا، یہ 2013 میں ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی. سارے محکمے ان کی مرضی سے جو ہے وہ سب چلے چھینتے گئے کراچی سے. تو ہم تو لینے والے لوگ ہیں، اور ہم نے عمل درآمد بھی کروانا شروع کر دیا تھا. کابینہ سے منظوری بھی ہو گئی تھی اس کی، اور اب یہ قانون بھی بن گیا ہے کہ منتخب میئر ہی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. پی ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی چیزیں آگے بڑھ گئی تھیں. پھر پیپلز پارٹی کو ترمیم بھی لانی پڑ گئی تھی، اور انہوں نے ترمیم پیش کر دی معاہدے کے مطابق. لیکن اس کے بعد اس زمانے میں پی ڈی ایم کا جو چکر چلا، ایم کیو ایم ان کی اتحادی بن گئی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس کے مطابق تو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھیں، انہوں نے اسی کو جواز بنا کر ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنا شروع کر دی. ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب سے فرار حاصل کریں، اور اس ڈیلے میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے. پی ٹی آئی بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی کراچی کے کسی جینون مسئلے پر. آپ دیکھیں ان کی کیا آواز ہے اس کے لیے. اور اس کے نتیجے میں قوانین بن نہیں رہے. قوانین کو بنیاد بنا کر بلدیاتی انتخاب آگے بڑھاؤ اور بلدیاتی انتخاب سے بچو، اور اس طرح ایڈمنسٹریٹرز کی اجارہ داری میں یہ نظام چلتا رہے. تو یہ سب مل کر کرنا چاہتے ہیں. صرف جماعت اسلامی جو کہہ رہی ہے قوانین بھی بناؤ، اختیار بھی دو، اور الیکشن بھی کراؤ. تو اس لیے ہم کسی ایک چیز سے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اس معاہدے پر عمل کرنا پڑے گا. ورنہ اس کے لیے جو ہم سے آئینی جمہوری جو ہمارا فرض بنتا ہے یا جو ہمارا اختیار ہے وہ ہم اس کو بروئے کار لائیں گے. جماعت اسلامی ہی پیپلز پارٹی سے کچھ لے سکتی ہے. باقی آپ بتا دیں کون لینے کے قابل ہے جن کو خرید لیا جائے. کہاں پڑھی ہے آپ نے، کہاں سنی ہے یہ خبر، کہاں پڑھی سنی ہے؟ دیکھیں اس وقت بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، سن لیجیے، اس وقت بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے. اس بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی اپنے نشان کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور اپنے نشان پر ہم تقریباً 95% تقریباً جگہوں کے اوپر، بلکہ اس سے بھی زیادہ جگہوں پر، 98% جگہوں پر. اب آپ لگائیں اس سے پہلے جماعت اسلامی نے کبھی اتنے بڑے اسکیل کے اوپر بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا. تو ہم بہت سیریسلی اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت لوکل ہم نے ایڈجسٹمنٹ اکا دکا جگہ پہ برادریوں سے، اور جو ظاہر طریقہ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن کا یا پارٹیوں کی انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہے. مکمل طور پر ہم اپنے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی کسی چیز کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کیا ہو رہا ہے، کس سے کیا ملاقات ہو رہی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو میڈیا میں آئے اور پارٹیاں ڈکلیئر کریں اس کو، وہ آفیشیل ہوتی ہے. باقی ملاقات تو ہماری پیپلز پارٹی سے بھی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے بھی ہوتی ہے، ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے.
ہر پارٹی سے، نون لیگ سے بھی ہوتی ہے، حکومتیں ہوتی ہیں تو حکومتوں سے بات چیت بھی چلتی ہے، پارٹیوں سے مذاکرات اور بات چیت مختلف ایشوز پر چلتی ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم بلدیاتی انتخاب اپنے پرچم اپنے نشان پر لڑ رہے ہیں، پورے اعتماد سے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ترازو انشاءاللہ تعالیٰ شہر میں سرخرو ہوگا، جیتے گا، اور یہ عوام سرخرو ہوں گے اگر ترازو کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ.